ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا تو ہم کیوں مانیں؟ 2025 کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی 95% چیزیں نظر نہیں آتی مگر وہ موجود ہے۔ اسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کو چلانے والی زیادہ تر طاقت دیکھی نہیں جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب انسان کائنات کو نہیں دیکھ سکتا تو خالق کائنات کو دیکھنے کی ضد کیوں کرتا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان وہی دیکھتا ہے جس کی فریکوینسی اس کا دماغ برداشت کر سکے، یعنی اگر کوئی حقیقت ہماری بایولوجیکل لمٹ سے اوپر ہو تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دے سکتی۔ ہم نہ انفرا ریڈ دیکھ سکتے ہیں، نہ الٹرا وائلٹ، نہ ساؤنڈ ویوز، نہ ریڈیشن، نہ کوانٹم پارٹیکلز کی موومنٹ، مگر یہ سب موجود ہے۔ ہماری آنکھیں محدود ہے، حقیقت نہیں۔ اور جب انسان مقصد سمجھ لیتا ہے تو وہ خدا کے انکار کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ اس تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم انسان کو آزمائش کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں، کمزور نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے وجود میں بھی، یعنی انسان خود اپنی تخلیق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یونیکنیس اربوں انسان، لیکن ہر انسان الگ، ہر چہرہ الگ، ہر آواز الگ، ہر سوچ، ہر فطرت الگ۔ سو بات سیدھی ہے، حادثے سے سسٹم نہیں بنتا۔ اتنی فائن ٹیوننگ، اتنی ڈیٹیلنگ، اتنی یونیکنیس، یہ ڈیزائن ہے، اور جہاں ڈیزائن ہو وہاں ڈیزائنر ضرور ہوتا ہے۔ انسان بندر کی ایولیوشن نہیں، اللہ کی کریشن ہے، اور جس دن انسان یہ سمجھ لے گا اس دن اس کی شناخت بھی بدل جائے گی اور اس کی زندگی بھی۔ آج کا سب سے بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ دنیا میں برائی کیوں ہے، ظلم کیوں ہے؟ اگر خدا ہے تو تکلیف کیوں ہے؟ دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاತ್ಕಾರ ہیں، اتنے ہتھیاریں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے۔ یہ سوال کوئی ڈاکٹر نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے سرجری درد کے بغیر ممکن نہیں اور اصلاح آزمائش کے بغیر نہیں۔ لیکن سنو، 2025 میں اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کی ریسرچ ایک بات پر متفق ہو چکی ہے، اگر انسان کی زندگی سے تکلیف ختم کر دی جائے تو انسان سیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، جو انسان مشکل سے گزرتا ہے وہی سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، جو ٹوٹتا ہے وہ دوسروں کو جوڑنا سیکھتا ہے، جو اندھیرے سے گزرتا ہے وہی روشنی کی قدر جانتا ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ تکلیف کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اگر تکلیف نہ ہوتی تو پھر انسان کیسے بنتا؟ ایتھیسٹ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، جو چاہے کرے، لیکن موبائل بغیر پاسورڈ کے محفوظ نہیں ہوتا تو زندگی بغیر اصول کے کیسے محفوظ رہے گی؟ اسلام کہتا ہے اصولوں سے بھاگنا بربادی ہے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ ڈسپلن کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ سائیکولوجی کی 2025 کی ریسرچ کہتی ہے کہ گروتھ کمفرٹ زون کے باہر ہوتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، موت سب سے بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم کنٹرول میں نہیں، اور یہی کنٹرول کا نہ ہونا انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے۔ سنو، سوال کرو، سوچو، ڈاؤٹ کرو، لیکن دل کا دروازہ بند مت کرو۔ بند دروازے پر روشنی بھی اثر نہیں کرتی۔ اور جو سوال کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، انسان وہ چیز مانگتا ہے جو اس کو پاسٹ کے مطابق ضروری لگتی ہے، لیکن اللہ وہ چیز دیتا ہے جو انسان کے فیوچر کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ لوگ دعا کو وش سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا ایک پروسیس ہے۔ پہلے انسان بدلتا ہے، پھر تقدیر بدلتی ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو کائنات خود چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ انسان کے پیچھے کوئی عقل، کوئی کریٹر موجود ہے۔ نوجوان کہتا ہے ثبوت، بھائی ثبوت تو یہ پوری کائنات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ثبوت نہیں بلکہ اپنی مرضی کا خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔